تو یہ مہینہ ایک یاد دلاتا ہے کہ یہاں ہم کیوں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنا، اور اس کی پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ابو الانبیاء ہیں۔ ان کی نسل سے دو سلسلے چلے، ایک حضرت اسماعیل سے سلسلہ چلا تو حضرت اسماعیل نبی اور باقی سارا خالی، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نے آ کر سارا وزن اس میں ڈال دیا اور سارے نبیوں کو ہوا میں اٹھا دیا۔ دوسرے اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے وہ نبی یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی۔ اس نسل سے 4000 نبی آئے، 4000۔ دنیا میں کسی انسان کی نسل میں 4000 نبی نہیں آئے، اور 4000 کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی عظیم الشان ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری عزتیں نیچے رہ گئیں اور میرا نبی سب سے اوپر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرائیں گے۔ اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اپنے حبیب کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، اور آپ یہ تو جنت کا وارث بنا دیا۔ اور حدیث سناتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ نبیوں تک جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ پھر اللہ نے وزن ڈال دیا سارا ادھر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، دعا مانگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی اولاد کو پاک کر دے، بن مانگے، انہیں مانگے اتنے بن بغیر مانگیوں ہم نے پاک کر دیا، پاکیزہ کر دی۔ آپ نے فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ سکھاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناظرہ پڑھا کہ ہاں جی قرآن پڑھا چھڑے ہے، نہیں، وہ جانے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ محبتی، اور میری محبت سکھاؤ، وہ محبت اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی کی کہانی چھوڑ گئے جو بتاتی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ مرضی اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی تو زندگی مزے کی ہوگی، ورنہ ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھری چلی اسماعیل پر، لیکن اللہ نے اس کو چلنے سے روک دیا۔ پھر چھری آئی آپ کے والد عبداللہ پر، تو اللہ نے 100 اونٹ کے بدلے اس چھری کو بھی روک دیا، لیکن چھری نے چلنا تھا، کسی کا خون امت کے گلشن کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ پھر جب باری آئی حسین کی تو اللہ نے اس پہ بھی چلا دیا، 17 اہل بیت پہ چلا دی، کہ یہ ہونا تھا۔ یہ قربانیوں کا جہان ہے، یہاں کام کر لو، آگے آرام کر لو، حق و باطل اکٹھے چلیں گے، کبھی جو ختم نہیں ہوگا باطل دنیا سے، کبھی حق ختم نہیں ہوگا۔ ہاں ایک دن آئے گا جب حق ختم ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد مسلمان چند دنوں میں سب مر جائیں گے، پھر صرف
کافر ہوں گے جو سڑکوں پہ زنا کریں جانوروں کی طرح، اللہ ان پہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ لیکن اس دنیا میں یزید بھی رہے گا، حسین بھی رہے گا، شمر جھنڈا لہرائے گا، حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھیں گے، شراب بھی ہوگی، شربت بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا اور بھنگ بھی ہوگی، حرام بھی رہے گا، حلال بھی رہے گا، رشوت بھی رہے گی، تنخواہ بھی رہے گی، یہاں جھوٹ بھی رہے گا، سچ بھی رہے گا، رات بھی آئے گی، دن بھی آئے گا، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، یہاں یہ نظام چلے گا۔ اے نہیں کہ اللہ کو پتہ کوئی نہیں، حسین جیسے کا سر کٹے اور اللہ کو پتہ کوئی نہ ہو، وہ تو کٹا ہی اس لیے تھا کہ اس کو اونچا کرنا ہے، اور ان کو دشمنوں کو اس لیے فتح دی کہ ان کو ذلیل کرنا ہے۔ کم بختاں جو ایک اپنی موت نہیں مرے، سارے قتل ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی کا سمبل ہے، ایک نشانی ہے۔ 80 سال 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی۔ ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام میں 2500 سال کا سفر ہے، اب 2571 سال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، یا چونکہ تاریخ میں ملتا تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھا، لیکن 20 25 30 لگا لو، اور دعائیں کی کتنی، 60 سال، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں دی، 60 سال رب ہب لی من الصالحین۔ یہاں لوگ ایک دم کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی تو سندا ہی نہیں، اور کئی ایسے بیچارے نادان ہیں، اور پیر سائیں ساڑی سندا نہیں، توڑی مڑیندا نہیں، وہ جن چاہے موڑ دے وے۔ بلا کسی بشر میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر، اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی، وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا، اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا، اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا، سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر۔ جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ، اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے؟ کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے، لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے، میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی۔ میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر، گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے۔ یہ 4 پہاڑ، اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑو۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کا،
کیا ہولناک منظر ہوگا، اور 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا۔ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے، اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی، ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔ ادھر جبریل، ادھر آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق، اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے۔ میں کہا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے۔ جب اس گہری گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی، چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دو۔ تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا، یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دے گا؟ اللہ آپ پہ بشکیسی ہیں، ساڑھے جاٹاں دن اللہ آپ پہ بشکیسی۔ جبریل بولے ہاں، آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ آمین، میں راضی ہوں۔ 3 دن کا سامان تھا، وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دی، اتو دے کیکر بھی جڑے گئے نا ہاتھ نہ ویکھن، نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے، نہ انہوں دے ہیٹھ بان ڈال کوئی بندہ دھوپ تو بچ جائے، اور چل پڑے اونٹ۔ اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے، تو ان کی بیگم کہنے لگی ہاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش۔ چلتے چلتے کدئی تک پہنچے۔ کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے۔ پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہے، تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے، اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں۔ تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے، ہن تک بنی ہوئی کیوں نہ آندن ٹنل، ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو۔ پہاڑ ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا۔ تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی۔ ان کا دامن چھوڑا، اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی، تو وہ چھوٹی سے واپس ہٹی۔ ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی، نہ روٹی، نہ سایہ، نہ پڑوسی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ،
किन कदमों से गई होगी, कभी सोचो तो सही। और इब्राहिम जैसा जिसकी अल्लाह तारीफ कर रहा है, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह। इब्राहिम एक बहुत बड़े सरदार थे, या उम्मत का मतलब है कायद, बहुत बड़े कायद और सरदार थे। अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ किया था। हनीफन, सिर्फ अल्लाह उनकी आंखों के सामने था। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, शिर्क से पाक थे। शाकिरन लिअनअमिही, अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों का भी शुक्र अदा करते थे। ये जमा किल्लत है, जमा कसरत नहीं है, अनउम। तो इसका मतलब बनता है कि छोटी छोटी नेमतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इजतबाहु, फिर तेरे रब ने उनको चुना। इज्तिबा किसे कहते हैं? जब आप जाते हैं ना दुकान पर सौदा लेने, आजकल आम है, तो आप कहते हैं 2 किलो आम तोल दे, तो क्या करते हो आप? खुद आम उठाते हो, ऐ पा दे, ऐ पा दे, ऐ पा दे, खुद चुनते हो। एडी वडी टोकरी पई है भरी हुई, विचों आप खुद नहीं, ऐ नहीं ठीक, ऐ ताली कच्चा है, ऐ ताली सावा है, ऐ पीला पा दे, ऐ नरम पा दे। इसको कहते हैं इज्तिबा। तो अल्लाह कह रहा है इज्तबा हो, तेरे रब ने इब्राहिम को छांट के चुना। वह हदा हो, और उसे हिदायत दी, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रस्से की। फिर सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जो अल्लाह ने दिया, सुम्मा औहैना इलैक, मेरे महबूब अब हम आपको भी हुक्म देते हैं, अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप भी इब्राहिम की पैरवी फरमाएं। क्या कमाल है इब्राहिम का। जो ही आप पहाड़ी से नीचे उतरे तो आप ऊंटनी से उतर गए और उधर मुंह करके दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतन वन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। अर्श भी कांप गया होगा इस फरियाद पर, मक्के के पहाड़ भी रोए होंगे, पत्थर भी पिघले होंगे। ऐ मेरे रब, तूने कहा और मैंने अपने बच्चे और बीवी को बेआबाद वीरान जगह छोड़ दिया, तेरे घर के करीब, कि ये नमाजें पढ़ें। क्या बात कही, क्या मांग रहे हैं? कि ये नमाजें पढ़ें। जुमे वाले दिन मस्जिद भर जाती, बाकी सारा हफ्ता 1.5-2 सफ़ा होंदियां, क्यों? बाकी 5 नमाज़ां माफ़ हो गई हैं मेरे नबी के नवासे ने। अगर 1400-1450 साल में किसी को नमाज माफ़ होती, अल्लाह की कसम हुसैन को माफ़ होती करबला में। मैं कुर्बान जाऊं, जो जन्नत के वारिस, जन्नत के सरदार, और जंग से पहले ऊँग आई और ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी ख्वाब में मिले, बेटा मैं लेने आ चुका हूँ, गल मुक गई। फिर नमाज का वक्त हुआ तो शिमर से कहा नमाज पढ़ने दे, जंग रोक दे, नमाज पढ़ने दे। कहा हम जंग नहीं रोकेंगे, तलवार चलेगी तो चलो। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। कहा फिर नमाज तो नहीं छोड़ेगा हुसैन। अब आधों से कहा इतने खलो जाओ, लड़ो इन कुत्तियां नाल, और आधे नमाज पढ़ो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधे लड़ते रहे। फिर उन आधों को आगे खड़ा किया और दूसरे को कहा जाओ नमाज पढ़ो। कोई अगर माफ़ी होती तो यहाँ होती, जब यहाँ नहीं हुई तो क्यों छोड़ते हो नमाज, क्यों छोड़ते हो? मेरे नबी की आखिरी नसीहत अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ो। आखिरी अल्फाज थे, नमाज ना छोड़ो। क्या दुआ मांगी? या अल्लाह ये नमाजें पढ़ें। फजअल अफ़इदतन नास तहवी इलैहिम, या अल्लाह लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस्समरात, इनको फल अता फरमा। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि तेरा शुक्र अदा करें। ये दुआ मांगी और ये बूढ़ा 84 साल का किन कदमों से 1500 किलोमीटर चल के गया होगा ऊँटनी पर।
کس طرح اسماعیل آنکھوں میں گھوم رہا ہوگا، کس طرح ہاجرہ آنکھوں میں گھوم رہی ہوگی. اور وہ تو چند دنوں کے بعد پہنچ گئے دوسری بیوی. ایک اور بھی بیوی تھی جس سے مدین پیدا ہوا، جو قوم مدین ہے. اور یہ ہاجرہ تو جب واپس گئے تو 4 کالے پہاڑ، انی وادی، نہ سایہ نہ پانی نہ درخت. جب سورج ڈوبا ہوگا اور کالی رات پھن پھیلائے آئی ہوگی تو اس اندھیری رات میں اس بچی پہ کیا گزری ہوگی. معصوم بچے کو تو بھی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کس کے پاس. اس ماں کو تو پتہ ہے میں کہاں بیٹھا. ستارے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے، اور شاید چاند بھی آنسو بہا رہا ہوگا. یہ کون بی بی ہے جو یہاں جنگل میں تنہا بیٹھی. پڑھو کہانیاں نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کے بندوں کی، جنہوں نے اللہ سے سودا کیا اور جان کی بازی لگا کے. از لذت دیدارش خسروں چتواں گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. یا امیر خسرو، یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دی، اور بوٹی بوٹی جسم سے کھینچ لی گئی، آگ میں جل گئے، پانیوں میں بہا دیے، مٹی میں دبا دیے. تجھے دیکھے بغیر جب یہ عشق کا حال تھا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. آج عشق بھی حیران ہے، وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہاجرہ کے سامنے. اندھیری رات کس طرح کاٹی ہوگی، اور مکے کے پہاڑ گرم، نہ دن میں ٹھنڈے نہ رات میں ٹھنڈے. ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا. اس اپنی ماں کو سلام کرو، کیونکہ ان سے بہت بڑے ہستی نے جنم لینا تھا. جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا، اتنی گہری بنیادیں کھودی جاتی. ایک کمرہ بناونا میں 4 فٹ دی بنیاد، اور برج خلیفہ بنانا ہو تو 4 کلومیٹر کی بنیاد ہوتی. محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا. اس بچے نے دادا بننا تھا، تو گہری بنیاد کھودی. دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح، اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا، ہوا کو گرم کر دیا. اور اس بی بی کے لیے، بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، دعا اچھا کرو. جھوٹ کیوں بولتے ہو، کاروبار نہیں چلتا، رشوت کیوں لیتے ہو، گزارا نہیں ہوتا. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو، کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا. کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی. ترے دن لگ گئے، پانی بھی مک گیا، کھانا بھی مک گیا. اب بچہ رو رہا ہے، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں، مشکیزے میں پانی کوئی نہیں، پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا. 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے. تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے، تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کاٹ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا. ہاسپٹل ایئر کنڈیشن، نرسیں موجود، ڈاکٹر موجود، اور اس کی ماں اس پر ایسے چکی ہوئی تھی. کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال. میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، میرے اپنے آنسو نکل گئے. میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، یہ کون. لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کو ایسے دیکھ. تو ہاجرہ کو سوچو، جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، انیس بھی نہیں، مونس بھی نہیں، تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو اب وہ بے قرار ہوئی، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا، تو صفا پہاڑ پہ چڑھی. ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے. وہ اس آس پہ کہ شاید کوئی ہو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے بندہ کتوں آمنا.
پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی. درمیان میں گہرائی آ گئی, وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی. وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. چلو دوڑو اس میں تم بھی, کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی. اس کو دین بنا دیا, صحیح کو واجب کر دیا. نہ کرو تو بکرا دو. وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی, لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دی. میرے نبی جب آئے معراج حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا اے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا, یہاں دوڑ کے گزری. بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی, سارے پتھر ہی پتھر آئے, انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہی. جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی, مروہ پہ چڑھی, پھر ایسے دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ابھا دیکھا, لمحہ دیکھا. اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا, سجن مل سم کے مر پوسا. کوئی بھی نہیں. پھر نیچے اتری, پھر دوڑ لگائی, پھر صفا پہ چڑھی. ایک, پھر یہ 2, پھر 3, پھر 4, 5, 6, 7. ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی, اور کچھ عرص بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی. ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے. تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے. چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو. 7ویں شکر ہے ساڑی اماں نو 7ویں چکر تے نا سا چڑھ گیا, وہ تھک گئیں. جو لگی راندی تھا سیدھا مر گیا اسے, اور بیٹھ گئیں. اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر. تم سے پہلے لوگ صحابہ نے آ کے شکایت کی, نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں, کہ قریش کا ظلم ہے, ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ ایسے بیٹھے تھے, ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے. کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا, آروں سے چیر دیا گیا. یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ, ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا. صبر کرو. آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے, دیکھ نہیں سکتی. عاصم مرحوم کا چھوٹا تھا, بازو ٹوٹ گیا. کھیل رہے تھے کزن تو دیوار سے گرا, ٹوٹ گیا. اس کو جڑوانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اس کو ایسے ہلایا نا تو وہ چیخیں مارنے لگا. میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا, وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں تھا, وہ ماں اور باپ اور بھائیوں کی نگرانی میں تھا. میں بھاگ گیا, میں نہیں سن سکیا ودیاں چیخاں. مینوں پتہ ہی ہونا ٹھیک ہو جائے گا جیسے جڑ جائے گی. ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے, اور میں تو باپ ہوں, وہ ماں تھی. اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے, باپ سے نہیں دی, کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی, وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں. تو دیکھا ایک نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے, کوئی ایک دم ممتا جاگی, یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس, اور وہاں سے دوڑ لگائی. جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا. وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے.
حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ پہلے پانی کٹ دینا، زمزم کٹنا نہ ہی اس نے، کیوں ایڈی تکلیف ہی چپ پا کے تو مڑ پانی کٹے ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، آپ پہلا بجا سی تنو پیر چھڑا لے سی، تنو فلانا چھڑا لے سی، کوئی نہیں چھڑائے گا سوائے اللہ کے۔ کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے؟ اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کر دیں دے؟ نہیں، دیکھا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا؟ نہیں، ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہوا تو ٹھوک بجا کے لیندے ہو، میں نہیں تمہیں پرکھوں گا۔ جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے، اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آیا، پانی ایسے ابل ابل کے باہر۔ انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں زمزم نہ کہتی تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا، تو پھر نیچے چلا گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو، نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہا ہے۔ اب تو سائنس آ گئی، طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ۔ ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے، وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں۔ اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے 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 سوراخ ہیں۔ جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ دوڑ دوڑ کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ جب وہ مشین کو بند کرتے ہیں ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا۔ اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں، تو پانی نکل آیا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماء زمزم لما شرب، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا، شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا۔ تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم وہ سفر کر رہا تھا، تو ان کا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی، تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے۔ جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے۔ ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا، کب بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی، تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو۔ کہا نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے، کہا اجازت ہے۔ تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم کی۔ فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اجازت دی ایک دفعہ، اور کیویں ویکھن آئے، نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا۔ تو کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹک ٹکی کہ ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا، اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے
نہیں, نیچے اترنے کی اجازت نہیں. تم 10-10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم. اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا, جب آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں. کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں, بال دھو دوں, پاؤں دھو دوں؟ کہاں اس کی اجازت ہے. تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے, آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا, پیار کیا, اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں. پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا جاؤ بیٹے کو ذبح کرو. کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت. تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا. تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کیسے ذبح کروں گا, کیسے ذبح کروں, بیٹے کو ذبح کروں, کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہوگا؟ وہاں پہنچے, ایک دن ٹھہرے, اگلے دن فرمایا فلما بلغ معه السعي, دوڑنے بھاگنے والے بن گئے. 5-6 سال یا 7 سال. کہا بچے کو تیار کرو, میں اس کو سیر کراتا ہوں. ماں کو نہیں بتایا. جا کر مینا پہنچ گئے. وہ جگہ تو اب مٹ گئی, پہاڑوں میں تھی, میں نے دیکھی ہوئی ہے, لیکن اب وہ سارے پہاڑ انہوں نے صاف کر دیے ہیں حجاج کے لیے. جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا, یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت ہے. یا بنیا, یا اسماعیل نہیں کہا, یا ابنی نہیں کہا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا. نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. تو اب تو کیا کہتا ہے, تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا, اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا, کرنا ہے. آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے, یا ابت افعل, یا ابت افعل, تفعل جلدی کرو بابا, دیر کیوں کر رہے ہو. یا ابت ففعل, یا ابت وفعل, یا ابا تفعل, بابا جلدی کرو. لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے. بابا جلدی کرو, دیر کیوں کر رہے ہو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو گے. تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو کہ پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی, تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں. پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے, جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی. تو بابا ایسا کرو, کرتا اتارا. بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا, جب اس کو میں یاد آؤں گا میرا کرتا دے. آسن کی ماں نے آج تک